اور وہ رب کائنات 7 لاکھ سال سے انسان کو بتا رہا ہے, بلا رہا ہے, یاد کروا رہا ہے. کتنے سال سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 7 لاکھ سال ہو گئے. اب کیا بنتا ہے؟ اب بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ کا حکم ہو, فبایعوہ ولو حبا علی الثلج, کہ چاہے تم مر کے پہنچو, چاہے تم گھسٹ کے پہنچو, چاہے تم بھوکے پہنچو, چاہے تم پیاسے پہنچو. اب بنتا تھا کہ آگے سے میری جرت ہو کہ میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لوں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. قوم کے لیے بنتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ فرار اختیار کرتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اس قوم نے وہی کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ جب بھی کوئی ان کے سامنے ویڈیو آئی, جب بھی ان کو لیکچر کے لیے بلایا گیا, جب بھی ان کو دعوت پہنچی, جب بھی ان کو واٹس ایپ پہ میسج گیا, انہوں نے اس کو سوائپ اپ کر دیا, انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی, انہوں نے کنی کترا گئے. انہوں نے یہی ضروری سمجھا کہ میرا کاروبار 4 دن اور چل جائے, پتہ چل گیا کہ امام المہدی آ گئے, پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے, میرا کاروبار 4 دن اور چل جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بنتا ہے, آپ خود بتا دیں کیا بنتا ہے. حالت اس قوم کی یہ ہے, عمل قوم لوط اس قوم نے حلال کر دیا ہے. حالت اس قوم کی یہ ہے کہ زنا گلی گلی ہو رہا ہے. حالت اس قوم کی یہ ہے کہ سود یہ سر عام کھاتی ہے, لیگل کر کے کھاتی ہے. حالت اس قوم کی یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں, ہر ممبر کے اوپر بیٹھنے والا اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. حالت اس قوم کی یہ ہے کہ فرقوں میں پڑ چکے ہیں, حالانکہ رسول اللہ اور محمد رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ناپ تول میں کمی یہ قوم کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ قوم کرتی ہے, منافقت یہ قوم کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ اس قوم, میں اور آپ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہمیں ملیں؟ بجلی ہماری آتی ہے, پانی ہمارے نلکوں میں آتا ہے, سفر ہم آرام دہ گاڑیوں میں کرتے ہیں, پھل ہر قسم کا ہم کھاتے ہیں, لباس کئی قسم کا ہم پہنتے ہیں. ایسی ایسی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے آج کے انسان کو دی ہیں جو پچھلے دور کے بادشاہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جام ایک افسانوی پیالہ ہے جو ایران کے کسرا کے پاس ہوا کرتا تھا, آج ہر ایک کی جیب میں موجود ہے, جو دنیا بھر کی جہاں کی چاہتا ہے خبر لیتا ہے, جہاں کی چاہتا ہے تصویر دیکھتا ہے. اب اس قوم کا حال کیا ہونا چاہیے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف 2 رسول بھیجے تھے, قوم نے ان کو جھٹلا دیا, اللہ تعالیٰ نے تیسرا بھی بھیج دیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. اور رسولوں نے آگے سے کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں. قوم نے آگے سے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. قوم نے برے القابات رکھے, قوم نے ان کو منحوس کہا, قوم نے ان کو جھوٹا کہا, برا بھلا کہا. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم. پھر رسولوں نے وہ موقع آیا کہ پھر رسولوں نے بھی جواب دیا, وہ موقع آیا. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم, تمہیں پتا ہو تو تم خود منحوس ہو. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بھیج دیا, 3 کے بعد چوتھا, 3 رسول بھیجے, چوتھا ایک مددگار بھی بھیج دیا. اس نے کہا کہ ان رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے, صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے. جب انہوں نے نہیں مانی تو پھر کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. پھر اللہ تعالیٰ کو کسی لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, پھر اسرائیل سے حملہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی, پھر ایٹم بم پھٹوانے کی ضرورت نہیں تھی, پھر منگولوں سے حملہ کروانے کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ اور دھاڑ بھیجی کہ وہ سب مٹ کر ملیا میٹ ہو کر, ختم ہو کر, مرجھا کر رہ گئے. ان سے زیادہ نافرمانی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور تو اور اب جب کہ ظلم شروع ہو چکا ہے, دشمن نے حملہ کر دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کر تم لڑتے ہو. امام ڈھال ہے. اب بھی امام کے اب اپنی اپنی حکومتیں, اپنی اپنی بادشاہتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دشمن نے حملہ کر دیا ہے, بچے کٹ رہے ہیں, بچے کٹ رہے ہیں, عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں,
عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، بھوکے پیاسے مسلمان وہاں پر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. ساری دنیا کی بادشاہتوں کے اوپر فرض ہو چکا تھا کہ وہ ایکا کر کے جمع ہو کر دشمن کا رستہ روکتے. اور اللہ تعالیٰ غیرت بھی دلا رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان فلسطین کے بچوں، غزہ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں جاتے جو مجبور کر دیے گئے ہیں؟ من الرجال، وہ مرد بھی مجبور کر دیے گئے ہیں، والنساء، عورتیں بھی مجبور کر دی گئی ہیں، والولدان، معصوم بچے بھی مجبور کر دیے گئے ہیں. اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، الظالم اہلها، اس کے اہل ظالم ہیں، یہ اسرائیلی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. واجعل لنا من لدنک سلطانا، واجعل لنا من لدنک ولیا، واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا، ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج دے. اس میں سے جو حق پر ایمان لانے والا ہے، معصوم بچے وہ شہید ہو رہے ہیں، جو نافرمانی کرنے والا ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. لیکن جو کھلم کھلا امام مہدی کی مخالفت کرنے والا ہے وہ تو کفر پہ ہے، جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے انکار کر رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے. جس نے بھی ایسا کیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور یہ جو نام نہاد مسلمان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں بادشاہتیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ ہونے کے دوران میں ریاض کے اندر عیسائی رقاصاؤں کو بلا کر، کافروں کو بلا کر ناچ گانے کروائے، ان کا معاملہ اب آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ آپ بتا دیں کیا ہونا چاہیے؟ جو مجرم ہوتا ہے جب اس کے اوپر دفعہ لگ جاتی ہے، الزام اور سارے ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس سے پوچھا جاتا ہے یہ لو ثبوت، یہ لو ثبوت، یہ لو ثبوت، یہ لو ثبوت. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں ثبوت تمہارے سامنے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ خود مانتا ہے کہ مجھے سزا ہونی چاہیے. یہ چارج شیٹ آپ لوگوں نے سن لی، امت مسلمہ کی چارج شیٹ آپ لوگوں نے سن لی. بتائیں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کافروں سے زیادہ ورز ہم ہو چکے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر تو کھلم کھلا لڑ رہے ہیں، ان کا معاملہ تو بعد میں ہوگا، منافقوں کا معاملہ پہلے ہوگا. قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھوٹی قسمیں مت کھاؤ. لبیک یا رسول اللہ، نہیں چاہیے. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، جھوٹا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قل لا تقسموا، قسم مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت کا ہمیں خوب پتہ ہے. امام مہدی کی دعوت آ رہی ہے اور تم لوگ گھروں میں بیٹھ کر بکواس کر رہے ہو، جلسے لوگوں کے اٹینڈ کرتے ہو، سیاسی پجاریوں کے پیچھے بھاگتے ہو، شعبدہ بازوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنے بادشاہوں کو پوچھتے ہو، اپنی دولت کو، اپنے کاروبار کو پوچھتے ہو. قل لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت ہمیں خوب پتہ ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا تھا، کہ پھر وہ رحمت بن کر آنے والا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وہ بھی پھر کیا اٹھتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں میں سے، ظالموں میں سے ایک بھی نہ چھوڑیے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے کوئی بھی چھوڑ دیا تو یہ مزید شیطانیاں کرتے رہیں گے، مزید شیطان کے رستوں پہ چلتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بلکہ ان کی اولادوں سے بھی کوئی امید نہیں ہے، یہ جنیں گے بھی تو کافر اور فاجر ہی جنیں گے. یہی معاملہ اس وقت ہو چکا ہے پوری دنیا کا، آپ سب بہت اچھی طرح سن چکے ہیں. اور ایک تو امام کے پیچھے نہ کھڑا ہونے کی وجہ سے، دوسرا ظلم کا ہاتھ نہ روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس حدیث کے مطابق لازم آ چکا ہے کہ جب انسان ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی لپیٹ میں لے لے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازم آ چکا ہے. اور ابھی بھی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تھی وہ ایک دن میں تھوڑی بن گئی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا، جس کے اندر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا تھا اور تمام مومنین کو بھی جمع کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے مومن اہل خانہ کو بھی جمع کیا تھا. وہ گریس پیریڈ تھا جس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے توبہ کا موقع تھا کہ اب بھی دیکھ لو یہ کشتی تیار ہو رہی ہے، اللہ طوفان نوح آنے والا ہے. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہ مانے. اب بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر ڈیٹس کے ساتھ گریس پیریڈ دے دیا ہے کہ جنوری کے اندر اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے. اب بھی موقع ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ امام مہدی، ان کے اہل خانہ
اور جو بھی ان کے ساتھ شامل ہو ان کے امان کے گھر میں شامل ہو، ان کے ساتھیوں کے پاس آ کر امان لے لے، اور جو بھی ایمان رکھے یا اللہ ان سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب بھی موقع ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر کہے کہ میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں اس موت سے بچ جاؤں گا۔ انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں لایا، بار بار آیا، لیکن آخری موقع کے اوپر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو یونیورسٹی جانے کا تو ٹائم مل رہا ہے، کالج جانے کا تو ٹائم مل رہا ہے، کاروبار اور دکان کھولنے کا تو ٹائم مل رہا ہے، اس امان کی جگہ پہ آنے کا ٹائم نہیں مل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایک بار بھی لایا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کہ وہ امان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا دل نہ پھیرے حق پہ آنے کے بعد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے اور اس آنے والے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ اور ایک بہت اہم بات اور بھی کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اس وقت اصل تو میرا آج بات اس موضوع پہ کرنی تھی، لیکن کچھ نئے لوگ بھی تھے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ذرا ریمائنڈر ہو جائے کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب یہ ایک آیت ہے، اس سے مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھانے میں، کہ اب ایک تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صریح حکم کو نہ مان کے کفر کر چکے ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن جو کفر کر رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، سن لیں، اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ سمجھو، نہ بناؤ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کی روش، کفر کو ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو۔ ومن یتولہم، اور جس نے اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست بنایا جو کافر تھے، کافر بھائیوں اور دوستوں کو، ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، وہ کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے۔ اب فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے، یہ جنوری تک کا گریس پیریڈ ہے۔ ایک دفعہ پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی، ایک دفعہ زیادہ دفعہ جتنی بھی آپ نے بتانا ہے حق کی بات بتا دیں، پھر جو نہیں مان رہا حق بات کو اس سے بری ہو جائے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بعض اوقات آپ کے اولاد اور بیویوں میں بھی دشمن ہوتے ہیں آپ کو، فاحذروہم، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ جو حق کی بات نہیں پہچان رہا، مان رہا، اس کو اپنا ولی اور دوست نہ سمجھے، اس کو اپنا ولی اور دوست نہ سمجھیں۔ یہ نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ پھر واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، پھر یہ نہ ہو کہ جب وہ چکی چلے تو وہ گھیوں کے ساتھ جو گھن پستے ہیں اس گھن میں ہم نہ آ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما علینا الا البلاغ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ کوئی سوال کسی کا، کوئی بات ہے تو بتا دیں۔